بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اس آیت مقدسہ کے کثیر مفہوم میں اگر ہم اس کا مطالعہ فرمائیں تو ہمیں اس سے کثیر فیوز و برکات حاصل ہوں گے، اور یہ آیت ہماری زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ہماری رہنمائی کا ذریعہ بنے گی۔ آپ نے ایک واقعہ، ایک لطیفہ سنا تو ہوگا، لوگ اس کو لطیفے کی حد تک لیتے ہیں، چٹکلے کی حد تک لیتے ہیں، لیکن اب وہ ہمیں کس طرح سے ہمارے لیے سبق آموز بنتا ہے، آئیے وہ سماعت کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بچی اپنی دوسری دوست سے کہتی ہے کہ میرے ابو راستہ کراس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ ڈرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ جب راستہ کراس کرتے ہیں تو وہ میری انگلی پکڑ لیتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اب وہ بچی یہ نہیں جانتی کہ میرے ابو ہاتھ کیوں پکڑتے ہیں۔ اس کے ابو ہاتھ اس لیے پکڑتے ہیں کیونکہ اس کے ابو کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے۔ کیا نتیجہ؟ کہ اگر میں نے بچی کو نہ پکڑا تو ہو سکتا ہے کہ بچی راستہ کراس کرے اور کوئی گاڑی آئے یا کوئی بائک یا کوئی بھی ایسی چیز آئے جو اس کو آگے لگے اور وہ گرے، زخمی ہو جائے، یا کوئی بھی بڑا حادثہ پیش نہ آ جائے، اس لیے اس کے والد اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے ابو راستہ کراس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اس لیے وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن اس کے ابو کی نظر ہوتی ہے نتیجے کے اوپر، کہ جس کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے، یقین کریں کہ وہ زندگی کے کسی موڑ کے اندر بھی کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا۔ آج کل آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک برائی، نشہ، چرس، شراب، آئس، افیون، اس طرح کے بہت سے دیگر نشے جو بہت عام ہیں۔ اب ان نشوں کو استعمال کرنے سے پہلے جو بندہ یہ ڈرگز یوز کرتا ہے، وہ اگر ان کو یوز کرنے سے پہلے اگر ان کے نتیجے کے اوپر نظر رکھے، یقین کرے کہ جب میں لیکچر دیتا ہوں تو میں ایک سوال کرتا ہوں پیشنٹ سے کہ آپ مجھے بتائیں آپ کی زندگی کے 3 ادوار ہیں، 3 دور ہیں۔ نمبر 1 جب آپ نشہ نہیں کرتے تھے، نمبر 2 جب آپ نشہ کرتے تھے اور گھر میں رہتے تھے، اور نمبر 3 اس نشہ کرنے کے بعد آپ کی حالت یہ ہوئی کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو اٹھا کر کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر ایڈمٹ کروا دیا۔ اب یہ 3 دور آپ کی زندگی کے ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں آپ کی زندگی کا ان تینوں ادوار میں سے کون سا دور سب سے بہتر ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی یہی کہے گا وہی دور کہ جب ہم نشہ نہیں کرتے تھے، عزت بھی تھی، سکون بھی تھا، صحت بھی تھی، عافیت بھی تھی، امان بھی تھا، ہر کوئی ہاتھوں پہ اٹھاتا تھا، وہی دور سب سے بہتر ہے۔ تو پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ نے نشہ سٹارٹ کرنا ہے یا ایسے کوئی بھی کسی بھی غلط رستے کی طرف آپ جاتے ہیں تو آپ اس سے پہلے اگر اس کے نتیجے کے اوپر نظر رکھیں تو یقین کریں کہ آپ اس برے کام سے بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ یہ ڈرگز یوز کرتے ہیں، اب انہوں نے یہ ڈرگز جب یوز کیا اس سے پہلے انہوں نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ وہ استعمال کر رہا ہے، میں بھی دیکھوں ہے کیا چیز، یا کسی نے ان کو فورس کیا ہوا یار استعمال کرو، فائدہ مند چیز ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے، پریشانیاں کم نہیں ہوتی، مزید بڑھتی ہیں، ختم نہیں ہوتی، بڑھتی ہیں۔ لیکن چونکہ وہ عقل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں تو پھر بندہ ایسے رستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ بہر کیا اب جب جو بندہ یوز کرتا ہے تو وہ کسی کو دیکھ کر کرتا ہے یا کسی کے فورس کرنے پر کرتا ہے، لیکن جب وہ اس چیز کا مائنڈ بنا لیتا ہے کہ میں نے یہ چیز یوز کرنی ہے، میں نے یہ ڈرگز یوز کرنی ہے، تو اگر وہ اس سے پہلے اپنے اس دوست سے جو حقیقت میں اس کا دشمن ہے، لوگ دوست سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ اس کا دشمن ہے، بار کیا جب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی مجھے یہ 2 میں استعمال کروں، لیکن اگر اس وقت وہ اس نتیجے پر نظر رکھے، اس سے پوچھے کہ تم کو اس چیز نے کیا فائدہ دیا، تمہیں اس چیز نے کیا فائدہ دیا، تم اتنے عرصے سے یہ یوز کر رہے ہو، ٹھیک ہو گیا، اتنے عرصے سے تم اس چیز کے اوپر لگے ہوئے ہو، اس رستے پہ چل رہے ہو، تو مجھے بتاؤ تمہیں اس چیز نے کیا فائدہ دیا۔
تو یقین کریں کہ وہ سوچے گا، سوچتا ہی رہے گا صرف، وہ کبھی بھی کوئی ایک فائدہ بھی بتا نہیں سکتا. جب بھی اس کی زبان کھولے گی اس بارے میں وہ یہی کہے گا کہ یار اس کا نقصان ہی نقصان ہوا ہے. تو اس وقت یہ جو دوسرا دوست اس کا جو ابھی ڈرگز یوز کرنے لگا تھا، اگر اس کی نظر اس نتیجے پہ ہوئی کہ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی عزت گئی، اس کا پیسہ گیا، اس کی صحت گئی، اس کی جوانی گئی، اور دیگر بہت سارے معاملات جو آپ کو پتہ ہیں کہ ان معاملات کے اندر انسان پڑ جاتا ہے، وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ لاحق ہو گئے. تو جب ان سارے نتائج کے اوپر اس بندے کی نظر ہوگی تو یقین کریں کہ وہ نشے سے کوسوں دور بھاگے گا. تو زندگی کے اندر ایک اہم چیز آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں برا، کسی بھی قسم کا کوئی برا کام آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ یہ کام کر گزریں، چاہے وہ کام اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، آپ اس کے نتیجے پہ نظر رکھیں. ہو سکتا ہے میں نے اسی لیے شروع میں آیت مقدسہ تلاوت کی تھی کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسان نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی ٹینشن میں آ کے تو کوئی بھی ایسا الٹا کام کر گزرتا ہے کہ جس کی شریعت میں ممانعت ہوتی ہے، جس سے اس کی صحت، اس کی عزت سب کچھ خراب ہوتا ہے. تو ایسا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ صرف اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں کہ وہ اللہ ہے کہ جس تنگی میں مجھے اس نے ڈالا ہے وہی اس سے نکالنے والا ہے. بس اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. شرط یہ ہے کہ صبر رکھیں، استقامت اختیار کریں. صبر یہ نہیں ہوتا کہ ابھی آپ نے صبر کیا اور شام کو پھر آپ نے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، یہ صبر نہیں ہوتا. صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ آخری حد تک آپ کی سانس بھی نکل جائے تو آپ کی زبان پر اف تک کا کلمہ بھی نہ، یہ ہے صبر. تو آپ صبر کریں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ وہی ذات ہے کہ جس نے تنگی میں انسان کو ڈالا ہے وہی نکالنے والی وہی ہے. تو خام خواہ پھر ایسے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی والے رستے کے اوپر چلانے کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صبر رکھیں، صبر کریں، اطمینان رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں. وہی اللہ ہماری مشکلات میں ہماری مدد کر کے ہمیں مشکلات سے نکالنے والا ہے.